بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ناظرین گرامی، آج کا موضوع ہمارا شب برأت کا موضوع ہے۔ اس شب برأت کے دن اور شب برأت کی رات کے اندر ہم کون کون سے جائز امور کو انجام دیتے ہیں اور کن کن ناجائز اور بدعتوں کو ہم پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو کے اندر ضروری ہے کہ ہم صحیح اور غلط کو سمجھ لیں، حق اور باطل کو پہچان لیں کہ شب برأت کی فضیلت کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی کس طریقے کی اور کیسے حدیثیں وارد ہوئی ہیں، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے شب برأت کی فضیلت کو کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کیا ہے۔ تو 15ویں شعبان کی رات شب برأت کہلاتی ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو گناہوں سے بری اور پاک و صاف فرماتا ہے، یعنی مغفرت چاہنے والوں کی بے انتہا مغفرت فرماتا ہے، جیسا کہ بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس رات یعنی شب برأت کی رات میں اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت کا پروانہ نصیب ہوتا ہے۔ نیز اس رات میں سالانہ فیصلے کی تجدید فرماتا ہے اللہ رب العزت، یعنی جب یہ رات آتی ہے تو سال بھر کے آئندہ سال بھر کے اندر آنے والے کیا کیا چیز ہیں، ایک انسان کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کیا برباد کرے گا، اور دنیا کے اندر کیا کیا نظام ہوگا، اس رات اس فیصلے کی اللہ رب العزت تجدید فرماتا ہے، یعنی اس کو رینیو کیا جاتا ہے، اس کا رینیول کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے سورۃ الدخان کے اندر، فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا شب برأت کا ثبوت ہے، بہت سے لوگ اس سے کہیں زیادہ اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اگزامپل، اس دن نہانا، اس دن دھلنا، اس دن گھروں کی دھلائی اور اس کی صفائی کرنا، اسی دن اگربتیوں کو جلانا، اسی دن نہ جانے کتنی نئی نئی بدعات کو وجود بخشنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کا 15ویں شعبان کے متعلق جو عمل ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے قبر کی زیارت کی ہے، آپ علیہ السلام نے قبر پر گئے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے مردوں کے لیے دعا کی ہے، اور آپ علیہ السلام نے رات میں عبادت کی ہے۔ تو شب برأت کی جو رات ہے، اس رات میں ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت گھر میں رہ کر کے کرنی چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام رات کے اخیر حصے میں گئے تھے، کسی صحابی یا اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو بتا کر کے نہ گئے تھے۔ اگر ضروری ہوتا کہ قبرستان جانا ضروری ہے تو پھر ایسی صورتحال کے اندر تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ محترمہ کو آپ علیہ السلام وہ بات ضرور بتلاتے کہ میں شب برأت کی رات کے اندر میں قبرستان کو جاؤں گا۔ لیکن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ میں ایک رات اٹھتی ہوں، یعنی 15ویں شعبان کی رات کو میں اٹھتی ہوں اور آپ علیہ السلام کو اپنے بستر پر نہیں پاتی ہوں، تو میں ان کی کھوج اور تلاش کے لیے نکل جاتی ہوں، اور نکل کر کے پہنچتی ہوں تو میں آپ علیہ السلام کو نہیں پاتی۔ کھوجتے کھوجتے آپ علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام قبرستان گئے تھے۔ تو اس رات ہمیں قبرستان اگر جانا ہے تو پھر رات کے آخر حصے میں، کیونکہ آپ علیہ السلام رات کے آخری حصے میں گئے ہیں، اور جتنے خرافات ہیں، جتنی بدعات ہیں، جتنی منکرات ہیں، ان تمام سے پرہیز کرنا چاہیے، ان تمام سے بچنا چاہیے، اور برے عقیدوں سے ہمیں اپنی حفاظت کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔